بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 97۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ کہ قبض کیا ان کی روحوں کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم توڑ رہے تھے اپنی جانوں پر، فرشتوں نے انہیں کہا تم کس شغل میں تھے؟ معذرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ فرشتوں نے کہا کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری پلٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو بعض مسلمان اپنے عزیز و اقارب اور مال و جائیداد وغیرہ کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے، اور اس وقت جب کہ ہجرت فرض تھی ہجرت نہ کی۔ مرتے وقت فرشتوں سے جو ان کا مکالمہ ہوگا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت ہجرت کے فرض ہونے کے دو سبب تھے۔ ایک تو مکہ کی فضا ایسی ناسازگار تھی کہ کھلم کھلا شرک ہو رہا تھا، فسق و فجور کا بازار گرم تھا، عقیدہ اسلامی کا اظہار اور عبادات کی بجا آوری از حد مشکل تھی۔ ان حالات میں ایمان کے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ تھا، اس لیے ضروری تھا کہ جسے اپنا ایمان عزیز ہے وہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ پر کفار ہر وقت حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی کہ ان کے دینی بھائی ان کے ساتھ آ ملیں اور ایسے مشکل اور نازک وقت میں ان کی تقویت کا باعث بنے۔ سورہ النساء آیت نمبر 98۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: مگر واقعی کمزور و بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت کی کوئی تدبیر اور نہیں جانتے تھے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ سابقہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کی اور کفار کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو حقیقتاً معذور تھے۔ سورہ النساء آیت نمبر 99۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ ترجمہ: تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا ان سے، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 100۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ اور کشادہ روزی، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف پھر آ لے اس کو راہ میں موت تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 100 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ صاحب کشاف نے مراغم کا معنی یہ بیان کیا ہے، یعنی مراغم کا معنی ہجرت گاہ یا ہجرت کا راستہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کافر جو ہجرت کرنے سے اسے بزور روک رہے تھے ان کی ناک کو خاک میں ملا کر اس نے ہجرت کی۔ اپنا وطن، اپنے احباب وغیرہ چھوڑ کر غریب الوطنی کی تکلیفوں کو قبول کرنا بڑی مشکل بات تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں گھر بار چھوڑنے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں،
تمہیں بہترین رہنے کی جگہ اور فراخ روزی دیں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 100 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر آلے اس کو راہ میں موت تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ۔ بعض صحابہ ہجرت کے ارادے سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی موت کا پیغام آ گیا۔ ان کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔